مجھے جہنم میں پانی ملتا ہے، اس انگلی سے میں پانی پیتا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ جلوس نکالنے والے نے اللہ کے دشمن کا حوالہ پیش کیا، جھنڈیاں لگانے والے نے گستاخ رسول کا حوالہ پیش کیا، مٹھائیاں بانٹنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے والے ابو لہب کا حوالہ پیش کیا۔ کہتے ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی تو دیکھا انگلی میں سے پانی مل رہا ہے۔ ہم ولادت کی خوشی منائیں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم عذاب سے کیسے نہیں بچیں گے؟ دلیل میں پیش کیا اللہ کے دشمن کا خواب۔ توجہ ہے بات کو سمجھنا۔ دور گئے ساتھی والے، دلائل یاد کروا، کس خیال میں بیٹھے ہوں؟ ذہن حاضر رکھو، فتنوں کا دور ہے، بہت بڑا فتنوں کا دور ہے۔ اب خیال کرنا، آپ کے سامنے جلوس نکالنے والے کیا دلیل پیش کریں گے؟ ابو لہب کو انگلی میں سے پانی مل رہا ہے جہنم کے اندر۔ خیال کرنا، تم خواب مانو گے یا اللہ کا قرآن مانو گے؟ نہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے۔ آپ کافر کا خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ اونچا اونچا بولنا۔ آپ خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ آپ اللہ کے دشمن کی بات مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ دشمن کا خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ یہ دیکھنا قرآن کا حوالہ۔ خواب سمجھ آ گیا نا؟ جلوس نکالنے والے نے، جھنڈیاں لگانے والے نے ابو لہب کا خواب پیش کیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں، سندھ والو بڑے دانا لوگو، سمجھدار لوگو، میں آیت پڑھتا ہوں اور پوچھنا تم سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ دونوں ہاتھ کیا کیا کیا؟ اونچا اونچا جلدی کرو، کیا؟ دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ، اور یہ کہتا ہے ابو لہب کی انگلی میں سے پانی نکل رہا ہے۔ خواب مانو گے یا قرآن مانو گے؟ میرا خیال ہے آج ہم سندھ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ انگلی جو ہے یہ ہاتھ میں داخل نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس انگلی کو نکال دو، باقی تو ہاتھ ہے اور یہ انگلی ہاتھ میں شامل نہیں ہے۔ اب چپ کر گئے، انگلی ہاتھ میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو پتا تھا نا، جلوس کے عنوان پر پیٹ بھرنے والے ہیں، جھنڈیاں لگا کر قوم کا مال کھانے والے ہیں، مٹھائیاں کھانے والے ہیں، دیگیں چڑھانے والے ہیں، چاول حلوے کھانے والے، ابو لہب کا خواب پیش کریں گے، انگلی کا حوالہ پیش کریں گے۔ اللہ نے ذکر ہاتھوں کا کر دیا، ہاتھ کے اندر انگلی بھی داخل ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ انگلی والی بات مانو گے یا قرآن مانو گے؟ قرآن مانو گے یا اللہ کے دشمن کی بات مانو گے؟ یہ تو دشمن تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ کے دشمن کی بات ماننا یہ تو اس کو دوست ماننا ہے۔ مولانا بڑے آ گئے ہو، انگلی میں سے پانی ملتا ہے، دھیان سے بات سننا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لڑکا رکھے ہمارا آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، ستارے پہ نور ہو کر کیوں نہیں گرے؟ تو نے ابو لہب کی انگلی میں سے پانی نکالا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ انگلی میں سے پانی کا نکلنا نبی پاک کا معجزہ تھا۔ کس کا معجزہ تھا؟ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں آیا؟ تیرے دل میں نبی کا حیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے گزرے، کسی پیغمبر کی انگلی سے پانی اللہ نے جاری نہیں کیا۔ اگر انگلی سے پانی نکلا تو نبی پاک نکلا تھا۔ تو نے ابو لہب دشمن کو نبی پاک کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تجھے نبی کی حیا نہیں ہے، تجھے نبی کا شرم نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا كَذَٰلِكَ
الناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دلائل یاد کرو اللہ راضیوں. دلائل آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ پہلا پارہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے, پیاسی ہے میری قوم, پانی ختم ہو گیا, مہربانی کر پانی کا انتظام کر. اللہ نے فرمایا فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. خیال لاڑکانہ کے بھائی میری طرف دیکھنا. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر لاٹھی مارو, پتھر ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا. اللہ نے انگلیوں کے مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اللہ کا نام محبت سے کون لے گا؟ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن انگلیوں کے اس مقام سے پانی کے چشمے نکالنے والا کون تھا؟ ہاتھ آپ کا, پانی کے چشمے اللہ نے نکالے. انگلیوں میں سے پانی نکلنا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ نہیں ملا, اور تو نے ابو لہب کی انگلی سے پانی جاری کر دیا. آپ بتائیں جلدی کریں, جو نبی پاک کے معجزے کے مقابلے میں ابو لہب کو پیش کرے یہ نبی پاک کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک کا, یہ پیغمبر کا بے ادب ہے جو ابو لہب کو نبی پاک کے مقابلے میں پیش کرے. یہ نبی پاک کا عاشق نہیں ہے, نبی پاک کا بے ادب ہے. کیا ہے نبی پاک کا؟ انگلی میں سے پانی نکلنا تو نبی پاک کا معجزہ تھا, تو نے ابو لہب کی انگلی سے پانی نکالا. اگلی بات دھیان سے سننا, پھر ذرا میری تسلی کرا دو, میں بات کو پورا کروں, دعا ہونے والی ہے. ابو لہب یہ دوست تھا کہ دشمن؟ مسلمان تھا کہ کافر؟ اونچا بولو, ڈرتے کیوں؟ ابو لہب کیا تھا؟ اور اللہ کریم نے مومنوں کی کیا شان بیان فرمائی ہے. ہم ایماندار ہیں, کہہ دو الحمدللہ, اونچا کہہ دو الحمدللہ, ہم ایماندار ہیں. ایمانداروں کی نشانی اللہ نے بیان کی ہے. یہ میرے سامنے 26واں پارہ, سورت کا نام سورۃ الفتح, آیت نمبر 29. فرمایا شداء علی الکفار, ایماندار کافروں پر سخت ہوتے ہیں. ہم کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. کافروں کے مقابلے میں, کافروں کے مقابلے میں ابو لہب کون تھا؟ مسلمان کے کافر؟ اونچا بولو, کون تھا؟ کافر تھا. ہم ابو لہب کافر کے مقابلے میں سخت ہوں گے. ایماندار ہیں ہم الحمدللہ. اور یاد رکھنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا کہنے لگا. عبد الرحمن جس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابا جان آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نشانے کے نیچے آئے. بدر کے میدان میں میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کر رہے تھے. 2 دفعہ آپ میری تلوار کے نشانے میں آئے. میں ابا سمیٹ کر حیا کر گیا, ابے پر تلوار کیسے چلاؤں. حضرت صدیق اکبر نے تڑپ کے فرمایا بیٹے میں 2 دفعہ تیری تلوار کے نشانے میں آیا, تو نے ابا سمجھ کے حیا کیا. اگر تو 1 دفعہ میری تلوار کے نشانے تلے آتا میں بیٹا نہ سمجھتا, کافر سمجھ کر 2 ٹکڑے کر دیتا. یہ ہے ایمان. ابو لہب کافر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف, نبی پاک کو بددعائیں دینے والا, اور تم ابو لہب کو دلیل میں پیش کر رہے ہو. ہم ابو لہب والا خواب نہیں مانتے, قرآن مانتے ہیں. اونچا بولو, کیا مانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کافروں سے تعلق نہ رکھو, مومنوں سے تعلق رکھو. آپ ابو لہب سے تعلق رکھیں گے یا نبی پاک سے تعلق رکھیں گے؟ ہم کافروں سے تعلق رکھنے کے لیے تیار, کافروں کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
جتنے تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہمارا تعلق رہے گا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گا. سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن نبی پاک کی بے ادبی برداشت. احباب ان الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں. زندگی باقی، ملاقات باقی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میں آپ سب احباب کے لیے جن جن علماء کرام خطبائے عظام نے بیان فرمایا ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ہمارے دوستوں کا انتظام، مولانا اقبال صاحب کی محنت، ڈاکٹر صاحب کا خلوص، قائد جمعیت کی تشریف آوری، ہماری حاضری، مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا قبول فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. دعا کرو اللہ کریم ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہمیں آنکھوں سے دکھائے. یہود و ہنود جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ملک کو ان کی تمام سازشوں سے محفوظ رکھے. کتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والد محترم شیخ التفسیر حضرت مولانا علی محمد حقانی صاحب بڑی مجھ کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ انہیں صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے. جو ہمارے ایماندار دنیا سے چل بسے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. ہم سب توحیدی احباب کا خاتمہ اللہ توحید و سنت پر فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم باعد بينهم. اللهم زلزل اقدامهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم بدل احوالهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.